میں آپ سے مختصر صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1 دسمبر کے دن آپ تمام کو اپنا ایک ووٹ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ کے ووٹ کے استعمال کرنے سے ہی لنگر ہاؤس کی بلدی ڈویژن سے مجلس کے امیدوار کی کامیابی یقینی ہوگی۔ اگر آپ ذرا سی بھی کوتاہی کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 5 سال پہلے جب بلدیہ کے انتخابات ہوئے تھے تو مجلس نے جام باغ کی بلدیہ کی سیٹ صرف 5 ووٹ سے جیتی تھی، صرف 5 ووٹ سے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بلدیہ کے انتخابات کی نوعیت سابقہ بلدیہ کے انتخابات سے بالکل مختلف ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکنے کے لیے چاہے بی جے پی ہو یا دیگر دوسری سیاسی جماعتیں ہوں، یہ ایڑی چوٹی کا ذکر، ایڑی چوٹی کا پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ مجلس کی کامیابی کو روکا جائے۔ یہ بلدیہ کا الیکشن اب نظر نہیں آ رہا ہے، یہ ایسا الیکشن نظر آ رہا ہے کہ آپ اور ہم مل کر اب بھارت کے نئے وزیر اعظم کو منتخب کرنے جا رہے ہیں۔ بی جے پی کے بڑے بڑے جتنے ان کے منسٹر ہیں ان تمام کو یہاں بلایا جا رہا ہے، کانگریس کے لوگ آ رہے ہیں، اب اگر کوئی بچا ہوا ہے تو امریکہ کا جو بائیڈن بچا ہوا ہے خالی، یعنی ایک ایک پورے کے پورے آ رہے ہیں۔ اچھا جیتے آتے حیدرآباد بدلنے کی مجلس اسد الدین اویسی، مجلس اسد الدین اویسی، دوسرا بول دے کہ پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کریں گے، پرانے شہر سے پاکستانیوں کو افغانیوں کو نکالیں گے۔ آپ بتائیے کہ یہ واحد ایک پارٹی ہے جو دلی میں حکومت کر رہی ہے اور بھارت کے شہریوں کو پاکستانی کہتی ہے۔ لنگر ہاؤس میں رہنے والے ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، دلت ہیں، بیکورڈ کلاس کے ہماری بھائی بہنیں ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ پہلی حکومت ہے جو کہ اپنے ہی شہریوں کو پاکستانی، روہنگیا اور افغانی کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ جا کر دیکھیں گے بھی کہیں پر بھی کوئی نہیں نکلے گا، مگر محض الیکشن میں نفرت پیدا کر کے فرقہ پرستی کو فروغ دے کر بی جے پی کامیابی حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی بی جے پی کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ مجھے پورا اطمینان اور اعتماد ہے کہ سرزمین حیدرآباد جو آپ کی اور ہمارا شہر ہے، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے اس کو سینچا، اس کو آباد رکھا، اس کو خوبصورت بنایا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو فسطائی اور فرقہ پرست طاقتوں سے اس کو بچا کر رکھیں۔ آپ خود سوچئے کہ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سرجیکل سٹرائک کریں گے؟ سرجیکل سٹرائک ایک ملک کی فوج دوسرے ملک کی فوج یا ان کے علاقے میں کرتی ہے، مگر بی جے پی پورے پرانے شہر کی توہین کی ہے، اور ہم کو اس توہین کا جواب جمہوری طریقے سے 1 دسمبر کے دن دینا ہے۔ آپ بتائیے کہ اسد الدین اویسی کو اور مجلس کو بدنام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مجلس کو ووٹ دینا بھارت کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہم 1960 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے مسائل کا حل ہو، تاکہ ہمارے نمائندے جیت کر جائیں، ہمارے جذبات کی، ہماری تکالیف کی ترجمانی ایوان اسمبلی، ایوان پارلیمنٹ، ایوان بلدیہ، ایوان ضلع پریشد میں ہماری آواز اٹھے، اور یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کا کام مجلس کر رہی ہے۔ تو آج بی جے پی مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگاتی ہے کہ ان کو ووٹ دینا ملک کے مفاد میں نہیں۔ آپ بتائیے کہ میں 2019 میں آپ تمام کی دعاؤں اور اللہ کے فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں کامیاب ہو کر جب بھارت کی پارلیمنٹ میں حلف لینے کے لیے گیا تو امتیاز جلیل مجھ سے پہلے عہد لے لیے، اور امتیاز جلیل اٹھ کے جا رہے تھے، بولا بیٹھو کہاں جا رہے؟ بولے اسد بھائی اب تو
تھوڑی دیر میں نہیں بیٹھو. بولے کیوں بیٹھو؟ بول رہے اللہ دیکھو گمت کا تماشا. میرا نام پکارتے ہی 300 بی جے پی کے ایم ایل اے شروع ہو گئے, دے نعرے مار رہے, دے نعرے مار رہے, دے نعرے مار رہے. میں بھی ان کو دیکھ کے بلا کے پیارے جب جنگل میں شیر آتا تو سب پکارتے ہیں. کیا بتائیے پارلیمنٹ ہے, ارے ہمارے کو دیکھتے کہ ان کو سب یاد آ جاتا ہے, اس سے پہلے کچھ یاد نہیں آتا ہے ان کو. میرا پکارو پیارے, جتنا پکارتے پکارو. اس کے بعد حیدرآباد میں ہم لوگ کیا بولتے, میاں ہمارے کو کھجامت تیل کو گزری ہو جاتی, بولتے نہیں بولتے, انہوں ہمارے کو کھجا لیے. میں حلف وقت لے لیا. اس کے بعد ایک نعرہ لگایا جے بھیم. جے بھیم کا نعرہ لگا گئی, بی جے پی کے لوگوں میں سناٹا ہو گیا. میں بولا آپ کیا بولتی ہیں؟ اس کے بعد میں بولا تکبیر اللہ اکبر. اب اس کے بعد بولے یہ کیا ہو گیا باہر پارلیمنٹ میں, بی جے پی کے لوگ بولے یہ کیا نیا کام کر دیے. ملا تم جتنا چھیڑیں گے نا اتنا کر دوں. اب یہاں پہ بھی آ کے ہمارے کو چھیڑخانی کر رہے, کوئی پرابلم نہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا شہر ہے, یہ گلیاں ہماری ہیں, یہ چبوترے پہ ہم بیٹھتے رات رات بھر, ہم کو معلوم کیا ہوا. یہ چبوترا بھی ہمارا, یہ روڈ بھی ہماری, یہ گلی بھی ہمارا, یہ شہر بھی ہمارا, یہ لوگ بھی ہمارے, ہم بھی آپ کے, آپ بھی ہمارے, بلدیاں بھی ہماری ہوگی. اس لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 1 دسمبر کے دن صبح صبح نماز فجر کے بعد یا اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جو جاتے ہیں, صبح پہلا کام آپ جائیے, پتنگ کے نشان کو دیکھیں گے, بیلٹ پیپر نکلے گا, بیلٹ پیپر پر آپ اسٹیمپ لگائیں گے اور اس کو فولڈ کر کے ڈبے میں ڈال دیں گے. جب تک آپ اسٹیمپ پتنگ کے بیچ میں نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ کا ووٹ مجلس کے حق میں قبول نہیں ہوگا. اس لیے اسٹیمپ پتنگ کے نشان پر لگا کر اس کو اچھا موڑ کے بیلٹ باکس میں ڈالیے اور اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے. آپ کو یہ الیکشن نکلنا پڑے گا, پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا پڑے گا. اور مجلس پر الزام لگانے والے کہ ہم فرقہ پرست ہیں, میں ان کا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ تلنگانہ بن کر 6.5 سال ہو گئے اور 6.5 سال میں اللہ کے فضل و کرم سے کرفیو تو دور کی بات, ٹینشن بھی کہیں نہیں ہوا, ٹینشن بھی کہیں نہیں ہوا. یہاں پر گنیش کا جلوس نکلتا ہے, رام نومی کا جلوس نکلتا ہے, محرم کا جلوس نکلتا ہے 10 محرم کے دن, اور پھر اس کے ساتھ میلاد کا جلوس نکلتا ہے. یہ سب بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں جس میں بڑی تعداد میں نوجوان رہتے ہیں موٹر سائیکل پر, پرامن طریقے سے ہر جلوس نکلتا ہے. ہاں کوئی لوگ ہیں وہ ہاں کرتے مگر پورا جلوس آرام سے پرامن طریقے سے اختتام کو پہنچتا ہے. لوگ سکون سے اپنی زندگی گزار رہے. یقیناً تکالیف ہیں, غریبی کا اضافہ ہوا ہے, نوکریاں جا چکی ہیں, تنخواہیں کم ہو چکی ہیں, بچہ مزدوری میں اضافہ ہوا ہے. اس کا ذمہ دار بی جے پی اور نریندر مودی. لاک ڈاؤن اگر نہیں کرتے, لاک ڈاؤن طریقے سے کرتے, لوگوں کو 8 دن کا ٹائم دے دیتے کہ 8 دن کے بعد لاک ڈاؤن ہوگا, تو تمام ملک کے غریب اپنا انتظام کر لیتے. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور آپ میری بات کا یقین بھی کریں گے, متفق بھی ہوں گے. حیدرآباد ہو یا پورا ملک ہو, جتنے غریب ہیں وہ لوگ, ان کی سیونگ پوری ختم ہو گئی, ان کی سیونگ پوری ختم ہو گئی. جو پیسے اٹھا کے رکھے تھے اپنے بچوں کی فیس کے لیے, اپنی بچی کی شادی کے لیے, اپنے بڑھاپے کے لیے, اپنی بیماری کے, پورے پیسے ختم ہو گئے. کیوں ختم ہوئے؟ یہ بی جے پی نریندر مودی ذمہ دار ہے. لاک ڈاؤن ایسا لگائے, جب لاک ڈاؤن نہیں لگانا تھا لاک ڈاؤن لگائے, جب لاک ڈاؤن نہیں اٹھانا تھا اٹھا دیا. آپ دیکھیے لاک ڈاؤن جو قانونی طور پر غلط تھا, پورے ملک میں جو انفارمل سیکٹر جو وہ جیسا یہ دکان ہے, مزدور لوگ ہیں, ڈیلی ویجرز ہیں, کتنے نوکریاں گئی معلوم آپ کو؟ 10 کروڑ نوکریاں چلے گی, 10 کروڑ لوگوں کی نوکریاں چلے گی. اس میں کیا کوئی ہندو مسلمان دیکھ رہے, سب کی نوکری چلے گی.
2 करोड़ सैलरी क्लास जिनकी तनख्वाहें थी वो कम हो गई। कई माँ बाप मुझको फोन करके बोलते असद साहब अगर हमारे बच्चों का स्कूल खुलेगा तो फीस देने के लिए पैसे नहीं मिले। ये मसाइल है, और जब मैं इन मसाइल को उठाता हूं तो बीजेपी बोलती है जिना है, इन्हों सुना है। आप जो बोलते बोल लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी चमड़ी मोटी है, मैं बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान की तारीख गवाह है कि जब आप सच्चाई को बयान करते हो, खास तौर से इख्तिदार पर बैठने वालों की आंखों में आंखें डालकर सच्चाई और हक को बयान करते, तो इल्जामात लगना जरूरी है। इल्जामात लगेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर इस राह में मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो उसके मुझे परवाह नहीं। इसलिए कि लड़ना है, जमहूरियत है, जिद्दोजहद करना है, गरीबों के मसाइल को उठाना है, इस मुल्क को मजबूत बनाना है। 2014 में बड़े बड़े लोग समझे कि नरेंद्र मोदी मुल्क की हिफाजत करेंगे। आज लद्दाख में 900 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज घुस के बैठी हुई है। 56 इंच का सीना खाली दिखाने को है, कुछ करने को नहीं है। 900 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। इन आके बोले 500,000 गैब, 500,000 गैब तो हो गए, मगर नुकसान किसका हुआ? दौलतमंदों का नहीं हुआ, गरीबों का हुआ। छोटे छोटे कारोबार जो कैश पर चलते सब बर्बाद हो गए। ये इनका रिकॉर्ड है। किसान समझा के मोदी कुछ मदद करेंगे। आज दिल्ली में किसान एहतजाज कर रहे हैं तो 10 डिग्री टेम्परेचर है, 8 डिग्री है, कड़ाके की सर्दी, उन पर पानी मार रहे हैं आप, उन पर पानी मार रहे हैं आप। मेरे भाई, इन चीजों पर आपको गौर करना है। और अपने शहर के लिए क्या बीजेपी बोलती भाग्यनगर? अरे भाग्यनगर कहां है? ये तो हैदराबाद है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स में हैदराबाद है। तो ये इंतखाबात में मुकाबला हैदराबाद और भाग्यनगर का है। आपको हैदराबाद कि आप हैदराबादी हैं तो आपको हैदराबाद को कामयाब करना है। हैदराबाद की तहजीब को, सकाफत को, सबको कामयाब करना है। पहली दिसंबर हम रुक चुके नमाज के लिए, इसलिए मैं अपनी तकरीर को जारी रखता हूं। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि मंजलिस के अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आप देखिए बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं कि किले पे झंडा लगाएंगे। किसका झंडा लगाएंगे? तिरंगा तो लगता है हमेशा वहां पर। तिरंगे से बड़ा कोई झंडा नहीं है भारत में, किसी का झंडा नहीं है, किसी पार्टी का झंडा नहीं है। तिरंगा हमारे लिए फख्र की निशानी है। मगर आप बोले हम झंडा लगाएंगे, हम सुना करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मगर हमको चौकस रहने की जरूरत है और अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।